ساری دل دی منئی ونجے ساری امت چھڑئی ونجے ساری دل دی منئی ونجے ساری امت چھڑئی ونجے ماہی کول ساڑے رات نبھئی ونجے ساری دل دی منئی ونجے ساری امت چھڑئی ونجے جہاں ٹھرتا پیا ہوئے سینے دا زور لاتے کچھ سبحان یا اللہ جرہ ہون سبحان اللہ اچھا کہ ان کو اجرات اپنے یار محمد دا دیدار نصیب سبحان اللہ جی میں تو اکھے سے اوے یار منے سام جی میں تو اکھے سے اوے یار منے سام تیری مرضی دیاں کنجیاں تیرے ہاتھ وچ دے سام تیری مرضی دیاں کنجیاں تیرے ہاتھ وچ دے سام والا صوفہ دا جیویں سر تے تاج چھکئی ونجے والا صوفہ دا جیویں سر تے تاج چھکئی ونجے ساری دل دی منئی ونجے ساری امت چھڑئی ونجے ماہی کول ساڑے رات نبھئی ونجے ساری دل دی منئی ونجے ساری امت چھڑئی ونجے یہاں ٹھر پیا اونچا کچھ سبحان حضرات محترم تھوڑی موجودگی دی اندر اللہ دی نعرہ بے عیب کتاب دے وچوں آیت تلاوت کی دی ہے جب تک سامان نہیں اندر میں تھوڑی جی حاضری پیش کروں اللہ رب العزت نے مٹھے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اے میرا پاک محبوب جے کوئی سائل جے کوئی پنن والا جے کوئی بھکاری محبوب تھوڑی بارگاہ دے اندر آوے تے میں رب دے نا دے اتے سوال کرے میں رب دے نا دے اتے منگے فرمایا محبوب ہوں کو جھڑکا نہ دیواہے میں رب دے نا دے اندیاں جھولیاں بھر چھوڑا ہے حاتم تائی دا پوترا بازار دے وچوں گزردا پہ تے ڈٹھے سید زادہ بیٹھے تے حاتم تائی دا پوترا پیا دے سید زادے کو اے سید زادہ میں کو جان دیں فرمایا نا میں نہیں جاندہ آکے میں حاتم تائی دا پوترا تھی نا تے میرے ڈاڑے حاتم تائی دی حویلی دے 40 دروازے توجہ ہے سارے 40 دروازے ہیں جے کوئی پنن والا میرے ڈالے حاتم تائی دے ایک دروازے تے ونجے ہاں اندے کو نوانج کے منگے ہاں او کو ایک درہم عطا کر چھوڑے وہ پنن والا بے دروازے تے ونجے ہاں بیا درہم عطا کر دیندہ حتیٰ کہ 40 دروازے پھرے ہاں ان کو ہر دروازے تے درہم عطا کر دے بے ہاں چلوے 40 دروازے پھر کے وال پہلے دروازے تے آوے ہاں وقت آکے منگے ہاں وقت بھی ان کو درہم عطا فرما چھوڑے سبحان اللہ زادے نے جرہ جواب دیتے فرمایا حاتم تائی دا پوترا تیرے آکھن دے مطابق تیرے ڈاڑے حاتم تائی دی حویلی دے 40 دروازے ہن جے کوئی پنن والا جے کوئی منگن والا جے کوئی بھکاری جے کوئی سیل تیرے ڈاڑے حاتم تائی دی حویلی تے ایک دروازے تے ونجے ہاں ون کے منگے ہاں او ایک درہم عطا کرے ہاں ان دی خیش پوری نہ تھی دی ہے ون بے دروازے تے ونجے ہاں وط بیا درہم عطا کرے ہاں وط ان دی خیش بولو تا صحیح ہاں سبحان اللہ یار خیش پوری نہ تھی دی ہے حتیٰ کہ 40 دروازے پھرے ہاں وط بھی ان دی خیش پوری نہ تھی دی ہے پر میرے نانے محمد دا ہکو دروازہ جے کوئی پنن والا جے کوئی منگن والا جے کوئی سائل میرے نانے محمد کے دروازے تے ونجے ہاں ایک مرتبہ عطا منگے ہاں اتنا عطا کریں دے ہن اتنا عطا کریں دے ہن والا ہوں بندے کو کائنات دے اندر کہیں دوجے در تے ونجن دی لوگ نہ پہنچا مرحبا
کی آمد مرحبا اقبال کی آمد مرحبا حیدری یا علی الحاوی للفتاوی امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ دی آپ کتاب لکھی ہوئی ایک ہے. منٹ فرمایا مدینہ طیبہ دے اندر ایک نبینا نوجوان تے ہے غیر مسلم تے پنڈا وتے ہے کہ ایک بندے کو ہاتھ پھیلے دا وتے ایک صحابی دی نظر پئی توجہ ہے سارے صحابی دی نظر پئی ہے اودے چہرے تے وہ ہاتھ اندھا ایویں قریب ہے. فرمایا بھائی نبینا بھائی اندھا کیا ہے کہ ایک بندے کو پن سے ودا آج میں تے کو ہوں درد گن جلدا جتا ایک میری بندہ بن کے منگے ول کائنات دے اندر کہیں دوجے در تے ونجن دی لوڑ ہے نہیں پا یہ دروازہ یہ جے کوئی دروازہ ہے اور میں ہاں ہے کہ والے یار میں کو گن جل کیا ہے کہ ایک بندے کو پن سا ودا ان کو گن کے سرکار دی بارگاہ دے اندر سرکار مسجد نبوی دے اندر بیٹھن وہ بارو جرے ویلے آئے نا کہ اچھا میں تے کو لفظ پکویندا پیاں نبی سید دی بارگاہ نجرے نے پوچھے نا پہنچے نا کہ یا رسول اللہ اتنا عطا کرو میرے ڈوک بھی ٹال ونجن تے میری بوک بھی ٹال ونجن اور سرکار مدنی لجپال دی بارگاہ دے اندر جرے ویلے نوجوان پہنچے ہاتھ اکھی تو محتاج سرکار دی بارگاہ دے اندر پہنچے مدنی لجپال نے فرمائے اے آمن والا کی میں آمن تھئی اتے مدنی لجپالا آمنا دلالا غریب دا غمخارا مرکز کائناتا محور کائناتا جانے کائناتا جانے جانے کائناتا منبع فیوزو برکاتا اے میرا مٹھا مدنیا یہ اندھے کو تارے کول گھن آیا یہ غیر مسلم سرکار نے فرمائے کہ میں آمنا تھے آدھے میرا مٹھا مدنیا اتنا عطا کرو میرے دکھ بھی ٹل ونجن میری بھوک بھی ٹل ونجن سرکار نے مزمل دی چادر لہا کے عنایت فرمائیے او مزمل دی چادر جدے پر رب نے قرآن دے اندر فرمائے یا ایوہ المزملو قم اللیل الا قلیلا قرآن سنتے ہاں ڈر پیا وسیلہ دزور لاتا سرکار نے چادر عطا فرمائیے اور چادر چاہ کے جرن روانہ تے مسجد نبی دے باروں جرے ویلے پہنچے اور چادر کو پھر لیندہ کھڑے ایک صحابی رسول آگے آدھے وہ اندھا کیا گولیندہ کھڑی صحیح کنو بھیک منگیم چادر دینے چادر دیندہ دیدہ کھڑا سرکار نے کیا بد کے میں کو دیتے میں کو کوئی چیز نظر نہیں پیادی کوئی چیز میں کو نہیں لبدی پئی وہاں کے تو صرف عقیدہ اندھا کہنے اکل دا بھی اندھائی یا چادر چاہ کے پہلے عقیدے نال تلا اپنے دکھ تا بھلا سرکار دی چادر چاہ کے عقیدے اتے لیندے میرے کریم رب نے حضور دی چادر دا صدقہ اکھی دی روشنی عطا فرما چھوڑی سبحان اللہ جوان چادر چاہی بیندے جمرہ مریندہ بیندے خوشیاں مریندہ بیندے رستے دندر حضرت سیدنا عبداللہ بن مسلم ملن جنہیں 3 مہینے لا کے مزدوری کر کے آمدے بیان فرمائنے بھائی اندھا پہچان کتنے میرے محلے دے فرمائنے یارہ کیڑے گیا ہمیں سیدی بارگاہ دندر گیا ہم چادر سرکار دی پہچان گندر فرمائنے یا چادر میں کو دے دیں آدھے یار پہلے میں اندھا ہن اندھا کہے نہیں چادر دی قیمت میں کو علم ہے پیا تے کو چادر کی میں کہنا دے سا فرمایا اچھا ای کر 3 مہینے لا کے میں امدہ پیا 3 اٹھ مال تے لڈی ودا مدنی لجپال دی اے چادر میں کو عنایت کر تے کو 3
اٹھ مان دل دیوئے دے دے سا جوان نے سودا کر دیتے اور ہستا ویندے مسکراندا ویندے حضرت عبداللہ بن مسلم نے سوال کیتا مسکراندا کیڑی وجہ تو ہی آدھے وے عبداللہ گھاٹے دا سودا کیتی ویندے فرمایا نانا تو نہ بھول اے مدنی لجپال دی چادر ہے جے سرکار دی چادر دے بدلے ساری کائنات تو میرے کول منگدا جے رب نے میں کو ساری کائنات دتی ہوندی محمد دی چادر دے اوتے ساری جرنا کائنات میں گھول چھوڑا ساری دھرتی میں گھول چھوڑا اور سیدنا عبداللہ بن مسلم سرکار دی بارگاہ دے اندر پہنچن عدل مدنی لجپالا آمنا دلا توجہ ہے یار آمنا دلالا غریبیں دا غم خارا یہ چادر پہچان دو سرکار نے فرمایا ہاں پہچان دا یہ چادر میری ہے مدنی لجپالا یہ چادر تو دیوا میرا مٹھا مایا خدای نایت چلے سو میں اس سرکار سو سرکار کا دریائے رحمت جوش دے اندر ہے فرمایا منگ رب دے ناتے محمد کی چادر دے میں محمد کی چادر دے بدلے تو منگدا جل میں محمد تے کو عطا فرمایا جی چادر تے بدلے میں کو چیز دینا چاہتا ہو تے میں کو جنت عطا فرماؤ سرکار نے فرمایا بنتے کو جنت دیتی ہے اور سرکار جنت اٹھی تے آپ بار تشریف گن صحابہ کرام کٹھے تھے فرمایا یارا گھاٹے دا سودا کیتی چادر دے بدلے منگی بھی صرف جنت ہی منگی بھی اپنے واسطے اپنے واسطے ہائی سرکار وال تشریف گن کے آگن مدنی لجپال نے فرمایا یار عبداللہ میرے غلام کیا آدم سیادن جنت صرف اپنے واسطے منگی سارے واسطے بھی منگی ہاں سرکار نے فرمایا میرا غلام جے تو اس طرح آدھا میرا کریمہ ہی چادر دے بدلے جے میں کو کچھ دیوانا چاہ دو رب دی بارگاہ دے اندر اے منو میرا کریمہ چادر دے بدلے قیامت تک کوئی بچہ اندھا پیدا نہ فرماوی میں جو اے منگدانا میں محمد رب کروں اے بھی تے کو منوا چھوڑا حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ بول پن کیا فرمیدن کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی پڑھئے سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سرکار کے نام میراج دے ہوتے سرکار میراج تے گنتے سدرۃ المنتہا دے ہوتے جبریل ٹھہر گئے میرے آقا نے فرمایا جبریل ابو تے جو یاری پوری نہیں با آدھے سونا جے ابو تے گیو میرے پر جل ویسن فرمایا شہر نے اپنے تخیل دا اظہار کی دے کیا دے جبرائیل امیر رہ گئے راہ میں جبرائیل امیر رہ گئے راہ میں جبرائیل امیر رہ گئے راہ میں عرش اعظم پر پہنچا ہمارا سب سے اولا والا ہمارا نبی آج یوسف بھی ان کی غلامی میں ہے آج
آج یوسف بھی ان کی غلامی میں ہے، آج یوسف بھی ان کی غلامی میں ہے، تو نے دیکھا زلیخا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ کے وقت آنا، کلمائے طیب پڑھانا، چہرہ گے انور دکھانا، زلف عنبری سوگانا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ پھر بولا لو در پہ آقا، پھر میں دیکھوں روضہ تیرا، میرا جینا مرنا طیبہ مدنی مدینہ۔